اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسٹارٹنگ ود دی نیم آف اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عدالت عظمیٰ کے کچھ ایسے قوانین ہیں جس کے تحت ملازمین، پینشنرز، فیملی پینشنرز کے حقوق، ان کے رائٹ حکومت نہیں لے سکتی۔ تو ملک بھر کے جو تمام وفاقی، صوبائی، سرکاری ملازمین، پینشنرز کے لیے آج ایک ایسی انفارمیشن لاؤں جس کے تحت آپ لوگ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کسی سے مدد لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور بہت سے ایسے بینیفٹس ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کو کچھ ایسے قانون کے پوائنٹس میں نے شیئر کرنے ہیں آپ لوگ جس کے تحت اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح لیگل لیٹسٹ انفارمیشن آتی رہے۔ تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ ہمارے بہت ہی رسپیکٹڈ وکیل جناب نواز کھوسہ ایڈوکیٹ اور راجہ نوید ایڈوکیٹس، جو سپریم کورٹ کے بہت ہی اچھے وکیل ہیں، انہوں نے ملازمین کے حق کے لیے کافی سارے کیسز لڑے اور جیتے بھی ہیں۔ تو فرسٹ آف آل جو ایک پہلا جو قانون ہے، جو ایک فیصلہ ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ لا میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت کی بنائی گئی کوئی بھی پالیسی ملازمین کے وہ حقوق ختم نہیں کر سکتی جو ملازم کو پہلے سے عطا کر دیے گئے ہوں۔ تو یہ ایک ایسا یہی وہ قانون ہے جس کے تحت اس قانون کی ہی وجہ سے لا ڈویژن نے پینشن ریفارم کی سمری کو پینڈنگ کیا ہوا ہے۔ کوئی ابھی تک اس کا کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں آیا، کیونکہ یہ ایک ایسی لائن ہے سپریم کورٹ کی، یہ نواز کھوسہ صاحب نے شیئر کی ہے، اور جس کی وجہ سے حکومت نے ابھی ملازمین کے اگینسٹ کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ جی تو نیکسٹ ایک بہت ہی اچھی کوٹیشن اور لائن ہے قوانین کی کہ معطلی کے دوران محکمہ کسی بھی صورت ملازم کی تنخواہ اور الاؤنسز بند نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ملازم معطل ہو جاتا ہے تو محکمہ جو ہے اس کی تنخواہ اور الاؤنسز وہ بھی ختم یا اس کو بند نہیں کر سکتا، یہ قانون میں لکھا ہوا۔ نیکسٹ جو ایک قانون ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر ملازمین کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو اس میں دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ تنخواہ حکومت کی طرف سے کوئی عطیہ نہیں ہے جو جب چاہے بند کر دے۔ مزید عدالتوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ اگر کوئی افیسر کسی ملازم کی تنخواہ بند کرے تو اس مجاز افیسر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی افیسر یا کوئی بھی بندہ آپ کے یعنی ملازمین کی تنخواہ الاؤنسز کوئی چیز بند کرے تو حکومت اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے، عدالت اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے۔ مزید انہوں نے عدالتوں کو بھی یہ نوٹس جاری کیا ہے کہ کوئی ایسا کام کرے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جی تو یہ 2021 SCMR 328 کیس نمبر ملازم کی ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد کسی قسم کی انکوائری نہ چل سکتی ہے، ملازم پینشن کا حقدار ہے۔ یعنی ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد اگر کوئی آپ کے خلاف کارروائی کرے پینشن کے حوالے سے تو ملازم اس کا حقدار ہے۔ جو عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ اس کو رائٹ دیتی ہے کہ وہ پینشن لے سکتا ہے۔ No inquiry can be held after 2 years of the employee retirement. Employee is entitled to the pension. جی تو یہ جو ابھی جو فیملی پینشن کے بارے میں ہے، ملازم کی غیر شادی شدہ بیٹی، والدہ اور والد ملازم ہونے کی صورت میں دگنی پینشن کی حقدار ہوں گی۔ یعنی جو ایگزسٹنگ رول ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ
ڈبل پینشن اس کی بیٹی دونوں ماں اور باپ دونوں کی پینشن لے سکتی ہے۔ لیکن جو نیا قانون ابھی پاس ہو رہا ہے اس کا کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں آیا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جسٹ ایک کی پینشن لے سکتی ہے، یا پھر ماں یا پھر باپ۔ An unmarried daughter of an employee shall be entitled to double pension if both mother and father are employed۔ یعنی وہ دونوں کی پینشن لے سکتی ہے، ایگزسٹنگ رول میں لکھا ہوا ہے، اور عدالت عظمیٰ نے بھی اس کو حکم جاری کیا ہے۔ لیکن جو نئی پالیسی بنائی جا رہی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ڈبل پینشن ہے جسٹ وہ سنگل پینشن لے سکیں۔ اس میں آپ لوگ یہ بات مائنڈ میں رکھ لیں کہ یہ ڈبل پینشن کی بات ہو رہی ہے، یہ امپلائی کے لیے نہیں ہے، یہ جسٹ فیملی پینشن کی بات ہو۔ تو ہمارے موسٹ رسپیکٹڈ راجہ نوید اعظم صاحب نے کہا ہے کہ معطلی کے دوران ملازم مکمل تنخواہ اور دیگر مراد کا حقدار ہے۔ اگر ملازم معطل ہو بھی جاتا ہے تو اس کو مکمل تنخواہ اور دیگر اس کے جو رائٹس ہیں الاؤنسز وغیرہ اس کو دیے۔ جی تو نیکسٹ ہے جی، کسی بھی سول سرونٹ کو زیادہ سے زیادہ 90 دن تک معطل رکھا جا سکتا ہے۔ 90 دن کے بعد دوبارہ اگر معطل رکھنا ہو تو ہائر اتھارٹی سے اجازت لینا لازمی ہے۔ اگر اجازت نہ لی جائے تو معطلی خود بخود ختم شمار ہوگی اور ملازم بحال تصور ہوگا۔ یعنی زیادہ سے زیادہ آپ لوگ 90 دن تک رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہائر اتھارٹی سے آپ لوگوں کو اجازت لینا ہوگی۔ اگر اجازت نہ لیں تو آٹومیٹکلی آپ کی معطلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی ملازمین اپنے بات مائنڈ میں رکھ لیں۔ جی تو یہ جو قانون ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ملازم کی وفات کے وقت اس کی سروس 9 سال 8 ماہ تھی۔ بیوہ کو پینشن واجبات کی ادائیگی سے انکار کیا گیا تو عدالت عظمیٰ نے پینشن واجبات کی ادائیگی کا حکم جاری کیا۔ کیونکہ ویسے تو 10 ایئر ہے، لیکن اگر 6 ماہ ہو، 9 سال 6 ماہ ہو تو بھی یہ اس کو پینشن کے واجبات ملتے ہیں۔ اگر ملازم کی وفات دوران سروس ہو جائے، 9 سال اس کی سروس ہو، 9.5 سال یا 10 سال ہو کم سے کم، تو اس کی بیوہ کو تمام تر واجبات دیے جائیں گے۔ جی تو راجہ نوید اعظم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف دی پاکستان، جہاں سپریم کورٹ کسی سوال پر قانون کی منشا کی وضاحت کرتی ہے تو ایسے فیصلے تمام ریاستی اداروں پر قابل پابندی ہوتے ہیں۔ یہ ان تمام جو باتوں کا پوائنٹ اور نچوڑ یہی ہے کہ جہاں سپریم کورٹ کی سوال پر قانون کی منشا کی وضاحت کرتی ہے تو ایسے فیصلے تمام ریاستی اداروں پر قابل پابندی ہوتے ہیں، ان کو ماننے ہوتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک کیس آیا ہے، اس کو آپ لوگ ذرا دھیان سے سنیں۔ نواز کھوسہ ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں قرار دیا ہے کہ اگر ملازمین پر غیر قانونی بھرتی کا الزام ہو تو سب سے پہلے اس اتھارٹی آفیسر کو سزا دی جائے گی جس نے بھرتی کیا ہوگا۔ مجاز اتھارٹی آفیسر کو سزا دینے کے بعد ملازمین کے خلاف انکوائری کی جا سکتی ہے۔ تاہم اگر انکوائری میں ملازمین کی بدنیتی ثابت نہ ہو تو ان کو نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جو لوگ سفارشات پر بھرتی ہوتے ہیں یہ اسپیشلی ان کے لیے۔ سپریم کورٹ نے سرکاری افسران کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ آپ 16 نومبر کی ایک امپورٹنٹ کوٹیشن ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صاحب کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کے نوکروں کے عہدوں کے ساتھ صاحب کا لا کا استعمال کرنے سے روک دیا۔ عدالت عظمیٰ نے قرار دیا ہے کہ صاحب کا لفظ آزاد قوم کے شایانہ شان نہیں۔ عوام کے نوکروں کے لیے یہ لفظ کا استعمال کرنا غلام ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، یعنی کوئی بھی افیسر اس کو آپ لوگ صاحب نہیں کہہ سکتے۔ امید کرتا ہوں آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ انفارمیشن انٹرسٹنگ تھی تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لازمی لائک شیئر کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح کی لیگل لیٹسٹ انفارمیشن آتی رہے تو آپ لوگوں نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔